بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کو لے کر سال ہا سال سے یہ مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. کوئی بھی عمل تب تک کارآمد رہتا ہے جب تک اس کے مقصد کو پورا کیا جائے. امام حسین ایک خاص مقصد کے لیے کربلا گئے. اہل بیت نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا. ہو سکتا ہے جب وہ عمل انجام پا رہا تھا اس وقت انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس دن کا کوفے کے رہنے والا شاید یہ سوچ رہا تھا کہ یزید جیت گیا اور الیاذ باللہ امام حسین نہیں جیتے، لیکن وقت نے یہ بتایا کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. جب ہم وقت کے پیراہے میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں، لیکن جب میں تاریخ کا حصہ بن جاتا ہوں تو آنے والی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ میں جیتا تھا یا ہارا تھا.
ضیاء الحق جب حکومت کر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیتا ہوا ہوں. کئی چاپلوس لوگ اس کو امیر المومنین کا لقب بھی دے رہے تھے، اور امیر المومنین کا لقب سن کے وہ اسی طرح خوش ہو رہا تھا جس میں تاریخ میں کئی حکمران خوش ہوتے تھے. کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ انسان امیر ہے یا غلام ہے، با کردار ہے یا بے کردار ہے، فاسق ہے یا متقی ہے. تو ہمیشہ ہمارے عمل کو تاریخ میں دیکھا جائے گا. آج آپ زندگی جی رہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ کے پاس پاور بھی ہو، اور آپ یہ سوچو آج تو میں طاقت کے نشے میں گم ہوں، کون مجھے کیا کر سکتا ہے. لیکن یہ وقت بتاتا ہے. تبھی خدا کہتا ہے انسانوں کو اگر پرکھنا ہے تو وقت کے دائرے میں پرکھا کرو کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے. تبھی فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، آج ہی اپنا حساب کر، یہ نہ ہو کہ کل وقت گزر جائے اور اللہ کو تیرا حساب کرنا پڑے. اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج لعنت نہ پڑ رہی ہوتی. اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج اتنی نفرت کے لائق نہ ہوتا. یزید نے حساب کے لیے خدا کو چھوڑ دیا کہ پروردگارا تو ہی میرا حساب کر. تو یہ وقت یزید کا حساب کر رہا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی ایسا عمل اگر اس کا مقصد نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، یہ مجلس آپ کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی یہ کیا بتائے گا؟ وقت بتائے گا. اگر مجلس آنے والے وقتوں میں میری زندگی میں اثر چھوڑتی ہے تو مجلس کا فائدہ ہے. اگر میری آنے والی زندگی میں کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی تو لہٰذا یہ صرف وقت کا گزرنا ہے، اس مجلس سے مجھے کچھ مل نہیں رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا موضوع پر بھی گفتگو ہو جائے. عادتاً ہر سال تقریباً کراچی میں 2 موضوعات پہ میں مجالس پڑھتا ہوں. مقصد یہ کہ 2 موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہاں کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو موضوع اس حساب سے ہوتا ہے. اور جو آخری ہماری مجلس ہوتی ہے وہ IRC امام بارگاہ میں عاشا منزل پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ٹائم انلمیٹڈ ہوتا ہے. تقریباً 12:45 اور 1 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں ذرا فکری موضوع ہوتا ہے، ایک قوم کو ایک جہت دکھانے والا موضوع ہوتا ہے. تو یہاں جس موضوع پہ تقریر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کردار حسین اور کردار اصحاب حسین کے آئینے میں. اور وہاں پر جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے تھوڑا سینسٹیو ہے لیکن قوموں کی بیداری کے لیے بہترین موضوع ہے. وہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیکرٹ نیٹ ورک بنایا تشیع کا، کہ آپ سوچیں کہ شیعہ کہ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں بنی، بنو امیہ، بنو عباس، پھر عثمانیہ، پھر مختلف حکومتیں جہاں جہاں بھی آئیں، سب کا ارادہ یہ تھا کہ کائنات میں ایک بھی شیعہ باقی نہ رہے. جس طرح سے تشیع کو قلع و قمع کیا گیا، یعنی بچے مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اہل بیت نے کون سا ایسا نیٹ ورک بنایا کہ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندا جاتا ہے، اس قدر ظلم کیا جاتا ہے. پھر بیچ میں ایک امام ہے امام زین العابدین، اس امام اور چھٹے امام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ایسا کون سا انقلاب امام زین العابدین نے لایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس بھی مسجد میں جاؤ تو قال صادق قال باقر، جہاں بھی جاؤ تو علم کی محفلیں ہیں، جہاں بھی جاؤ تو ذکر اہل بیت ہے. یعنی کربلا کے واقعے کے بعد کسی حاکم کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ علل اعلان اہل بیت کو قتل کرے. اگر مارتے بھی تھے تو چھپ کے مارتے تھے، اور اگر اہل بیت کو شہید بھی کر دیا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ الزام ہمارے اوپر نہ آ پائے. وہ کون سی اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے سے وہ معاشرہ جو امام کش معاشرہ تھا، یعنی قتل کرنے والا معاشرہ تھا، اسی معاشرے کو امام زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا، مارنے والے معاشرے کو منتظر امام بنا دیا. وہ کون سی کام اہل بیت نے؟ کچھ وہ کام ہیں جو ظاہری ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو اہل بیت کے سیکرٹ ہیں. دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج تشیع اگر کھڑی ہے یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے. یا آپ مت سمجھیں کہ حادثات ہو رہے ہیں اور حادثاتی طور پہ شیعہ بن گئے، حادثاتی طور پہ شیعوں نے دنیا میں حکومتیں بنا دی، حادثاتی طور پہ شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے، حادثاتی طور پہ کوئی حزب اللہ کی تنظیم بن جاتی ہے، حادثاتی
ذاتی طور پہ اگر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو تشیع کھڑا ہے۔ میرے عزیز، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے، یہ اہل بیت کی تربیت ہے، یہ اہل بیت نے وہ اصول بتائے۔ اب کہا کہ جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ وہ کون سے اصول ہیں کہ آج دنیا جب تشیع کو دیکھتی ہے تو تشیع کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے؟ وہ کون سی جذابیت اور جاذبہ تھا جو دنیا کو تشیع کی طرف کھینچتا ہے؟ وہی تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کے کچھ نقطے ہم یہاں پہ معاشرے کی اصلاح، کردار حسین اور اصحاب حسین سے بتائیں گے کہ ایسا کیا کیا امام حسین نے کہ وہب قلبی حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے، اور حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے وہ حسین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ ماں اپنے بیٹے کو حسین کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ وہ کون سی صفات تھی؟ اگر وہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو ہم بھی ناصر امام زمانہ بننے کی صلاحیت اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ کلام معصومین سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً 1400 سال کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان امام حسین کے درمیان۔ اب اس 1400 سال کے بعد آج کے زمانے میں اگر میں امام زمانہ یا امام حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو کیسے مدد کروں؟ واقعاً میں امام حسین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کون سا کام ہے جو انجام دوں اور امام حسین خوش ہو جائیں؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ محرم انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اور فطرت کی بیداری کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب فطرت مردہ ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، خود آنسوؤں کا نکلنا یہ فطرت کی بیداری کی نشانی ہے کہ ایک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اور آپ کو دکھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں اینیمل رائٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی حیوانوں کے قوانین اور حیوانوں کے رائٹس اور حیوانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بات کی جائے، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد اینیمل تو دور، ایک ایسی امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے پہ تلی ہے۔ یہ مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ واللہ اگر یہ محرم نہ ہوتا تو عالم اہل سنت میں شاید ہی کوئی ہوتا جسے پتا ہوتا کہ کوئی حسین تھے، کوئی کربلا تھی۔ وہ معاشرے جو وہابی معاشرے ہیں، آپ چلے جائیے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاتھ میں مائک لیجئے اور اس معاشرے میں پوچھئے چند لوگوں سے کہ نبی کے نواسے کتنے تھے۔ آج آپ ملیشیا چلے جائیے، صرف 4 خلفاء کے نام مسلمانوں کو یاد ہیں، بس اس کے علاوہ اور اصحاب کے بھی نام نہیں پتا۔ اس کے علاوہ آپ پوچھو گے کسی ملیشین مسلمان سے، کسی سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان سے، یو اے ای میں رہنے والے مسلمان سے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا، نبی کے نواسوں کا نام کیا تھا، کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ اسلام صرف اتنا کہ ہم نے صرف خلفاء کے نام یاد رکھنے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے مسجد میں، اور اس کے بعد میں جانوں، میری زندگی جانے، میرا کام جانے۔ یہ اویئرنیس کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ چادر کسا کے نیچے پنجتن کے نام کیا ہیں، آپ کی نسلوں کو پتا ہے، صرف نام نہیں، ان کے بچوں کے نام کیا تھے، وہ شہید کیسے ہوئے، نبی نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں کیسے سکھایا۔ کم از کم مجلس میں آنے والے شیعہ کو اتنے اصحاب کے نام پتا ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے ان کو نہیں پتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو کیا سلمان صحابی نہیں؟ کیا عمار صحابی نہیں؟ کیا جناب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جناب بلال صحابی نہیں؟ کیا نبی کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسن و حسین صحابی نہیں؟ کیا علی ابن ابی طالب صحابی نہیں؟ کیا مالک ابن نویرہ صحابی نہیں؟ مارنے والے تو تمہیں یاد ہیں، مرنے والے تمہیں یاد نہیں رہتے۔ ہاں؟ کیا ابا ذر غفاری کسی کو یاد نہیں؟ کیا یہ صحابی رسول نہیں؟ موضوعات کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول چل رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت نفاق کا ماحول ہے کہ میری مرضی جسے چاہا اچھا بنا دیا، میری مرضی جسے چاہا برا بنا دیا۔
جہاں پہ میں آ جاتی ہے وہاں پہ پھر دین نہیں رہتا. دین اللہ کی مرضی کا نام ہے. اگر ہم تاریخ کو قرآن کے آئینے میں پرکھیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. امام کے پاس شخص آیا, کہا کہ مولا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پریشان نہ ہو, میں صرف اشارے دے رہا ہوں تاکہ اگلی مجلس میں انہی موضوعات کو میں نے ربط دے کے ٹچ کرنا ہے. کہا کہ مولا, میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں, تو مجھے بتائیے ادب زیارت کیا ہے؟ میں مولا سے جا کے ملوں تو کیسے ملوں, ملاقات کروں تو کیسے کروں؟ کہ ایک زائر کراچی سے چلا کربلا کی طرف اور یہ پوچھے کہ مولانا آداب زیارت کیا ہیں؟ واقعاً 1400 سال کے فاصلے کے بعد امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں, تو اس میں تو ایک فائدہ میرا ہے, لیکن جانے کے بعد وہ کون سے وظائف ہیں جو میں امام کے مقابلے میں انجام دوں؟ جس امام نے اتنی قربانی دی, جس امام نے خون دیا, جس امام نے اپنے بچے قربان کیے, اور جس امام کو میں ولی اللہ مانتا ہوں, اس کی زیارت کو جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ تو امام نے کچھ اعمال بتائے اور امام نے کچھ عمل بتایا. امام نے کہا دیکھ, جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. زیارت حسین کی, ذکر خدا کا. یہ سب سے بڑی تہمت جو تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کی وادی پر ہیں, یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, علیاذ باللہ یہ اہل بیت سے اتنا مانگتے ہیں کہ خدا سے بھی نہیں مانگتے. لیکن جب آپ سیرے معصومین کو دیکھتے ہو, وہ سارے اعتراض اور سیرے نے دور کر دیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عوام اگر ان کو فالو نہیں کر رہی, اس میں تشیع کا قصور نہیں ہے. وہ عوامی بندے آپ کو سنیوں میں ملیں گے, عوامی بندے ہر فرقے میں ملیں گے. ہمارا تعلق اس عوام کے طبقے سے نہیں ہے, ہمارا تعلق فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ فرمایا جیسے زیارت امام حسین کے لیے جاؤ اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچو, پہلے یہ 7 مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کس کا ذکر کرو؟ خدا کا ذکر کرو. اس کے بعد 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ. ایک نعرہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے, لیکن وہ نعرہ روایی نعرہ نہیں ہے کہ لبیک یا حسین عراقی مارتے ہیں, یہ ہماری مجلسوں میں لگتا ہے. جو نعرہ چھٹے امام نے بتایا ہے کہ ہر مومن کو لگانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ لبیک یا داعی اللہ, کہ پہلے 7 مرتبہ ذکر خدا کرو, پھر 7 مرتبہ یہ کہو کہ لبیک, مطلب مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں, لیکن کس لقب سے امام کو بلا رہے ہو؟ لبیک یا داعی اللہ, اے وہ جس نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا. ہم حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں, حسین نے کس کو لبیک کہا؟ خدا کو لبیک کہا. داعی اللہ یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے امام, کہ جب نکل رہے تھے مکے سے تو یہ جملے میرے مولا حسین کے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں. اسماعیل کو ابراہیم لے کے ذبح کرنے کے لیے کس نے دعوت دی تھی؟ اللہ نے خواب میں آ کے دعوت دی تھی کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو اللہ کی دعوت پہ اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا. نبی کے چہرے پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, پتھر مارے گئے, تکلیفیں دیں. کس کے لیے دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے. امام کا کام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملائے, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے. یہ رشتہ جو بندے اور خدا کا ٹوٹ چکا ہے, اس بندھن کو ملانے والی شخصیت کا نام یا نبی ہوتا ہے, یا امام ہوتا ہے, یا معصوم ہوتا ہے. اور فرمایا جو ان کا ماننے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ پروردگار عالم سے ملائے. حضرت نوح نے یہی کام کیا, حضرت موسیٰ نے یہی کام کیا, اور اسی کام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں. کبھی آگ میں پھینکا گیا, کبھی تہمتیں لگائی گئیں, کبھی الزام لگائے گئے, کبھی یحییٰ کا گلا کاٹا گیا, کبھی جناب ابراہیم نے تکلیفیں اٹھائیں, کبھی امام حسین نے تکلیفیں اٹھائیں. تو امام کا کام یہ تھا کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ اللہ سے ملائے. رسول خدا جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے, یہ مکے کے مشرک آ گئے کہ یا حبیب, اے محمد, ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے, لیکن آئیے ایک معاملہ انجام دیتے ہیں. نبی نے کہا کیسا معاملہ؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مانیں, مطلب آدھا ادھر اور آدھا ادھر. تو رسول خدا نے اس وقت یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اور 2 مرتبہ تکرار کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا.
اور کہا کہ محمد یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر اس کے برابر سونا چاہیے تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، عرب کی کسی بھی خوبصورت لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسی رسول نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھا جائے، میں اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ رسول خدا داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتے سوائے پروردگار عالم کے، اور انہی رسول کا نواسا حسین ابن علی۔ لالچ دی جا رہی ہے، جو حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو کربلا میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں نا، ایک وہ جو رے کی حکومت کے دانے پہ بکے، ایک وہ جو ابن زیاد کے سونے اور درہم پہ بکے، کچھ وہ جو ابن زیاد کی دھمکیوں پہ بکے، لیکن کچھ وہ تھے کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لٹایا لیکن دنیا کے سامنے بکے نہیں، جنہوں نے اگر کسی کی دربار میں خود کو بیچنے کے لیے رکھا تو وہ دربار پروردگار عالم تھی۔ علی نے شب ہجرت بستر پہ خود کو بیچا، حسین نے کربلا کی زمین پر رب کی مرضیوں کے لیے خود کو دے دیا۔ تو یہ کردار تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ داعی اللہ ہیں۔ اب اگلے جملے معصوم کے، اس میں 5 پوائنٹ معصوم بتاتے ہیں، بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین کے درمیان۔ یہ جملہ ہر بندہ کہتا ہے اور معصومین نے کہنے کے لیے بولا ہے، لیکن اس کا جواب یہاں پہ آتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو پہلے اپنے بازو کٹواتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے یہ تیر اپنے بدن پہ لیتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اور جس کو ثابت کرنے کے لیے مومن کی قربانیاں اس زمانے میں دیتا ہے، تو یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں تو کربلا میں نہیں تھا، لیکن آج تو یہاں پہ موجود ہوں، تو آج حسین ابن علی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آج وہ کون سا عمل ہے جو میں انجام دوں جس سے امام حسین کی مدد ہو جائے؟ تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں یہ بول کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں پہ قربان کرتا، اپنے کانوں کو آپ کے کانوں پہ قربان کرتا، اپنی زبان کو آپ کی زبان پہ قربان کرتا، اپنے بدن کو آپ کے بدن پہ قربان کرتا۔ اب چھٹے امام فرماتے یہ بول ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنی چیزیں ہیں کہ مولا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنی زبان سے آپ کی مدد کرتا، اپنے قلب سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہوا سے آپ کی مدد کرتا، مطلب جو میری خواہش ہے اس سے آپ کی مدد کرتا، میری جو آنکھیں ہیں اس سے آپ کی مدد کرتا۔ پھر معصوم سے پوچھا مولا آنکھوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، کانوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، قلب سے حسین کی مدد کیسے کروں، زبان سے حسین کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا قلب سے حسین کی مدد ایسے کرو کہ قلب میں غیر حسین کو آنے نہ دو، اس قلب میں نجاستوں کو داخل ہونے نہ دو، اس قلب میں حرص و نفرت و بغض نہ آنے دو۔ جب یہ قلب پاک ہوگا تو قلب کس کی مدد کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مدد کر رہا ہے۔ کہ مولا آنکھوں سے مدد کیسے کروں؟ فرمایا آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ آنکھیں نجس ہو گئیں تو یہ حسین کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہر بندہ کربلا جاتا ہے اور یہی دعائیہ جملے امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا جب آپ استغاثہ کر رہے تھے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا اس وقت میں مدد نہ کر سکا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے ہاتھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے بدن سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج کیسے مدد کروں امام حسین کی؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، فرمایا آنکھوں سے گناہ نہ کر کے حسین کی مدد کرو، زبان سے جھوٹ نہ بول کے حسین کی مدد کرو۔ یہ غیبتوں کی محفلیں، یہ تہمتوں کی محفلیں، ان محفلوں میں جاؤ گے تو یہ زبان سے تو حسین کی مدد نہیں کر رہا، تو یزید کی مدد کر رہا ہے۔ آنکھوں سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے، یہ حسین کی مدد نہیں ہے، یہ شیطان کی مدد ہے، یہ نفس کی مدد ہے۔ تو فرمایا اگر کانوں سے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کانوں سے حرام آوازوں کو سنا نہ کرو، کانوں سے بدکار آوازوں کو سنا نہ کرو، کیونکہ کان نجس ہو گئے یہ حسین کی مدد کے قابل نہیں رہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہمسائے میں
ایک مومن ہے جس کے گھر میں موسیقی ہوتی ہے مولا، میں سنتا تو نہیں لیکن مولا میں کیا کروں کہ جب واش روم جاتا ہوں تو میرے واش روم کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے اسی حصے سے لگتی ہے جہاں پہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مولا معذرت کے ساتھ واش روم کا ٹائم اگر 5 منٹ ہو تو میں ذرا 8 منٹ لگا لیتا ہوں تاکہ 3 منٹ مجھے موسیقی کو سننے کو ملے۔ سنتا نہیں مولا، لیکن مولا اسی بہانے 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، اے مومن ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنے بھی تمہاری چیزیں ہیں تم ان کے لیے مسئول ہو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے زبان کو کہاں استعمال کیا۔ یہی مسئولیت، یہی رسپانسبلٹی اگر جوانوں کے اندر آ جائے کہ اگر میں کانوں کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، یہی امام زمانہ کی مدد ہے، یہی امام حسین کی مدد ہے۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ امام زمانہ آئیں گے اور کسی لشکر میں جا کے ہم نے جہاد میں شرکت کرنی ہے اور 4 بندوں کو وہاں سے جہنم کرنا ہے تو یہ ہماری مدد ہے۔ بھائی وہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج میں امام حسین کی مدد کیسے کروں؟ آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری آواز پہ آواز دینے والا، ہماری فریاد پہ فریاد کرنے والا؟ تو معصوم فرماتے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح مدد کرو، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ پھر آخری جملہ فرمایا وہ ہوائی، اپنی ہوا کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار غازی عباس کے کچھ اشعار ہیں عربی کے، فرماتے جب نہر فرات کے کنارے گئے اور حضرت عباس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈالا تو ظاہر انسان کے وجود کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، آپ خواہش سے بدن کو روک تو نہیں سکتے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ افطاری کب ہوگی، مغرب کی اذان کے بعد افطاری ہے، لیکن دن کے بیچ میں جب پیاس لگتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے پانی پینے کی۔ پھر آپ اپنی خواہش کو بولتے ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، ابھی پانی نہیں پی سکتا، حرام ہے، پانی کب پیوں گا؟ مغرب کی جب اذان آئے گی تب پیوں گا۔ فرماتے جب غازی عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو نفس نے چاہا کہ پانی پیے، تو اشعار غازی عباس کی، یا نفس کونی ہونی، اے نفس تمہارا دل تو ہے کہ پانی پیو، لیکن میں کیسے پانی پیوں کہ جب میرا حسین پیاسا ہے؟ فرمایا نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میرا امام پیاسا ہو اور اس شدت پیاس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے اور میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ فرمایا نفس نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اے نفس نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں کیا کروں، پانی پیوں۔ اپنی خواہش کو روک کر اپنے امام کی مدد کرنا۔ جب آپ ماہ مبارک رمضان میں خواہشوں کو روکتے ہو، آپ کس کی مدد کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی مدد کرتے ہو۔ تبھی کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اصحاب تو اور بھی ہیں، لیکن یہ عشق، یہ ولولہ، یہ محبت کا اظہار جناب سلمان کے لیے کیوں؟ امام فرماتے سلمان کے اندر 3 ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے سلمان علی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کہ مولا وہ کون سی؟ یہی عادتیں انسان پیدا کرے میرے عزیز، یہی صفات اپنے اندر پیدا کرو تو محبوب خدا بھی بنو گے، محبوب رسول بھی بنو گے، محبوب علی اور آل علی بھی بنو گے۔ فرمایا پہلی صفت کہ سلمان کے اندر جب بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، سلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے علی کی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ علی کو کیا اچھا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ میاں بیوی، باپ بیٹا، بھائی بھائی، مومن مومن، یہ رشتے ہیں ہمارے آپس میں، تو ایک مرتبہ بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہش ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ باپ کی خواہش کو جوڑ ہے۔ بیوی کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو جوڑ ہے۔ اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن پتا ہے کہ فلاں کی خواہش کو جوڑ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ سلمان اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سلمان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے، علی کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تبھی میں سلمان کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا سلمان فقراء سے بڑا عشق رکھتا ہے، فقیروں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ یہ دل میں اگر فقراء کی محبت ہے تو سلمان صفت ہے۔ تیسری صفت فرمایا سلمان
علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، جہلا کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو سلمان اگر سلمان بنا تو اپنی خواہش کو روکنے کے بعد سلمان بنا۔ یہ تاریخ اسلام میں جتنے آپ بڑے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑے اسی لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو روکا اور روک کر اپنے آقا اپنے مولا امام حسین کی مدد کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقدس سے اردبیلی تاریخ اسلام میں ہے کہ یہ آپ ماہ محرم، ماہ مبارک، ماہ گریہ، ماہ قبولیت دعا۔ اسلام میں مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں زمان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی سوچا کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دل غمگین کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھئی شہادت امام حسین تو 10 کو ہے نا، پہلی محرم سے ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ پہلی محرم سے ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 سے شروع ہو اور پھر ہم آگے بڑھیں، لیکن نہیں، یہاں چاند دکھا، یہاں فرش عذاب بچھ گیا، غم شروع ہو گیا۔ ایک ریزن علماء فرماتے ہیں یہ ہے کیونکہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہم سب اہل ولایت ہیں، ہم سب کا دل امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو اثر امام کے دل پہ ہوتا ہے وہ اثر ہمارے دل پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب شب جمعہ آتی ہے یا عصر جمعہ آتی ہے تو کئی مومنین نے کہا مولانا ہم تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی وہ ہوتا ہے، فرماتے اس وقت میں امام زمانہ کا دل کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، فرماتے میں نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ خدایا، پڑھتے ہیں ہم روایات میں، دعاؤں میں کہ جب مصیبت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو زمین و آسمان امام حسین پہ گریا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا چاہا کہ پروردگارہ مجھے دکھا دے کہ زمین و آسمان کیسے روتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے پردہ ہٹایا، میں نے پورے عالم کو حسین پہ روتا ہوا دیکھا، لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ تو اسلام میں وقت اور اسلام میں دن، زمان اور مکان، خاص وقت میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، خاص مکان پہ دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ فرمایا تحت قبۃ الحسین، امام حسین کی زری کے نیچے جو بندہ دعا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ دعا بہت جلد کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ سیدہ نے پوچھا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے کہ دعا کروں اور دعا جلدی قبول ہو؟ یہ سیدہ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے یہ وقت وہ ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی اپنے کنیز کو بھیجتی تھی چھت پہ جا اور جا کر دیکھ، جب سورج ڈھلنے لگے تو مجھے بتانا۔ اور کہتے جیسے کنیز کہتی تھی کہ بی بی اب سورج اس افق سے نیچے جا رہا ہے تو سیدہ مصلی بچھاتی تھیں اور دعا کرتی تھیں۔ کیوں کہا کہ وقت سحر دعا قبول ہوتی ہے۔ برملا بولا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں ایسا کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، مطلب ایک رات ایک بندے کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ برابر، خیر من الف شہر، 80 سال کی زندگی سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ اس ایک رات میں تقدیریں آتی ہیں، اس ایک رات میں ملائکہ آتے ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ دن ہے، خاص اہمیت ہے۔ فرمایا کئی حجوں، 60-70 حجوں کے برابر ہے جو عرفہ کا دن امام حسین کی کربلا میں گزارتا ہے، یا زیارت امام حسین عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو جس وقت میں ابھی آپ جی رہے ہو یہ محرم کا وقت ہے، یہ ایام خاص ہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں آپ کے دل میں اتنا انقلاب نہیں آ سکتا جتنا محرم میں آتا ہے۔ دوسرے دنوں میں مجلسیں اتنی با اثر نہیں ہوتی جتنی ایام محرم میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وقت کیا ہے؟ خاص وقت ہے۔ فرمایا ان دنوں میں ڈیلی امام حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عام دنوں کی زیارت کہاں اور ایام محرم کی زیارت کہاں؟ دوسرے دنوں میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے اور ماہ مبارک محرم میں گریہ کرنے کا اجر اور ہے۔ ان مہینوں میں جتنے آنسو بڑھیں گے اتنا انسان کا اجر بڑھے گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، کہتے تھے دیکھو توبہ کے آنسو اور ذکر حسین کے آنسو میں ایک فرق ہے۔ توبہ کے آنسو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں اور آپ پانی میں دھو تو ان کپڑوں پہ جو نجاست ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یہ توبہ کے آنسو ہیں کہ جب بندہ توبہ کے آنسو بہاتا ہے جو گناہوں کی نجاست ہے ان کپڑوں سے اور وجود سے کیا ہو جاتی ہے؟ جھڑ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسے داغ لگ جاتے ہیں، چائے پی اس کا داغ لگ گیا، شربت پیا، کوئی فروٹ کھایا اس کا داغ لگ گیا، کپڑے دھوئے وہ چیز تو چلی گئی پر داغ نہیں جاتا۔
کہ ان داغوں کو توبہ کے آنسو نہیں مٹاتے، حسین کا گریہ مٹا دیتا ہے۔ یہ گریہ اس وجود پہ جو لگے ہوئے داغ ہیں وہ بھی مٹا دیتا ہے۔ حر کے وجود پہ بہت بڑا داغ لگا، حسین کو روکنے کا داغ۔ کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ کسی نے لشکر امام سے حر کو ٹوکا ہو۔ ہمارے ہاں جو ٹوکنے کی عادت ہے کہ پتا چلا کہ ایک بندہ نمازی نہیں ہے، پوری زندگی نیو رضویہ کی مسجد میں نہیں آیا، اور 10 نمازی بیٹھے تھے، اچانک اس بندے میں بدلاؤ آیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہاں جناب نماز پڑھنے آئے اور ہر نمازی مڑ مڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ نیا نمازی ہے، اور وہ شرم کے مارے پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوری زندگی کسی نے حج نہیں کیا، رشوتیں لی، حرام کاریاں کی، اب جناب کی نیت میں آیا کہ بھائی اب نیک بنتے ہیں، جا کے حج کر لیتے ہیں، تو پورا معاشرہ کہتا ہے جوانی میں تو گناہ کیے، بڑھاپے میں جناب بڑے دیندار بن گئے ہیں۔ یا اردو کا جو محاورہ ہے کہ 1000 چوہے کھانے کے بعد بدی چلی ہے حج کرنے کے لیے، تو بندہ اپنے حج کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قطعاً آپ کو لشکر امام حسین میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ کسی ایک نے بولا ہو کہ حر تو نے راستہ روکا تھا، حر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر حسین کے لشکر میں آئے ہو۔ فرماتے ہیں جب شامل ہوا لشکر حسین میں، جو لشکری تھے انہوں نے حر اور حبیب میں کوئی فرق نہیں دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نیا ہے حبیب پرانا ہے، یہاں نئے اور پرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے حسین پرانا ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ ویلکم کرنا کہ اگر کوئی انسان خطا کو چھوڑ رہا ہے اسے اس طرح سے کیا کیا جائے، ویلکم کیا جائے۔ تو غم حسین کا آنسو وجود سے جو داغ لگے ہوئے ہیں ان داغوں کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث جناب عائشہ سے منقول ہے۔ فرماتے رسول حسین ابن علی کو سینے پہ بٹھا کر اتنا پیار کر رہے تھے کہ کہتی میں نے محسوس کیا کہ اس نواسے سے رسول خدا کا کوئی خاص لگاؤ ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ اس نواسے کو بڑا پیار کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ وہ میرا نواسا ہے جس پر میری امت ظلم کریں گی، اور کہا کہ عائشہ جو میرے اس نواسے کی زیارت کو جائے گا میں اپنے مقبول حج کا ثواب ایک زیارت کے بدلے میں اسے عطا کروں گا۔ میرا ایک مقبول حج۔ عائشہ نے کہا رسول اللہ ایک حج کا 2 حج کا 2 حج کا 6 حج۔ روایت کہتے یہاں تک نبی نے فرمایا میرے 99 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا جو حسین کی زیارت کو جائے گا۔ ننانوے مقبول حجوں کا ثواب۔ اور کسی نے میرے مولا سے کہا کہ مولا زیارت حسین کا ثواب لیں تو کیسے لیں؟ ہر بندہ تو کربلا نہیں جا سکتا، یہ کریموں کی وادی ہے۔ فرمایا اتنے دور نہیں جا سکتے تو فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو بس سلام کیا کرو۔ تو اسی امام بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رسول خدا کے حج کا ثواب خدا تجھے عطا کرے گا، لیکن وہ سلام جس میں یہ منظور نظر ہو کہ آنکھوں سے حسین کی مدد کروں، زبان سے حسین کی مدد کروں، کانوں سے حسین کی مدد کروں، اپنی ہوا و ہوس نفس کے ذریعے حسین کی مدد کروں کہ اس ہوا کو نہ سنوں، رضایت حسین پہ چلوں۔ مقدس سے اردبیلی کہ وہ امام جب کربلا پہنچے 2 محرم کو تو 4 فرسخ اندر 4 فرسخ زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا کہ تمہیں واپس دیتا ہوں اسی شرط پہ کہ جب کبھی میرا زائر آئے 3 دن اسے اپنا مہمان بنانا، اس کی خدمت کرنا۔ اس زمانے میں امام حسین کو اپنے زائروں کی پرواہ تھی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کربلا جاؤ تو 3 دن سے کوشش کرو، حرام نہیں ہے، میں اخلاقی پہلو پہ بات کر رہا ہوں، یہ روائی ہے، کوشش کرو کہ 3 دن سے زیادہ کربلا نہ روکو۔ اب مجبوری ہے، کبھی ہوٹل مہنگے ملتے ہیں لوگ رک جاتے ہیں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، اس کا ریزن سمجھو۔ فرمایا کیونکہ زیادہ رہو گے تو کہیں تجھے کربلا کی عادت نہ پڑ جائے، اپنے اندر وہ تڑپ، اپنے اندر وہ آتش، وہ زیارت کی تشنگی اپنے وجود میں رکھا کرو۔ مقدس اردبیلی 4 فرسخ در 4 فرسخ امام حسین نے زمین خریدی۔ مقدس اردبیلی جب نجف سے کربلا جاتے تھے
تو کہتے ہیں جہاں سے 4 فرسخ شروع ہوتے تھے، پھر بھی کہوں گا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مقدس اردبیلی کی اپنی معرفت اور ادب ہے۔ 4 فرسخ جیسے شروع ہوتے تھے، مقدس اردبیلی اپنی جوتیوں کو اتار دیتے تھے اور وہاں سے پیدل حرم امام حسین کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ کبھی کربلا میں ایک رات مقدس اردبیلی رکے نہیں۔ جب کسی نے کہا کہ مقدس اردبیلی آپ ایک رات بھی امام حسین کے حرم میں سرزمین کربلا پہ کبھی رکے نہیں، کہا رکا ہوں لیکن جاگتا ہوں راتوں کو، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ کہا آپ کبھی کربلا میں ایک رات سوئے بھی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ مقدس اردبیلی کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ اصحاب بامعرفت امام حسین ہے۔ کہا کہ ایک رات کربلا رکا تھا اور جیسے میری آنکھ لگی تو مجھے زینب کی فریادوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس دن کے بعد میں کبھی کربلا سو نہیں پایا، آتا ہوں زیارت حسین کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ 70,000 کے قریب ملائک ڈیلی امام حسین کے گنبد پہ آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا کھلا چیلنج اور دعوت ہے کہ کبھی کربلا جا کے دیکھو، گنبد حسین کے نیچے بیٹھ کے دیکھو، وہ سکون اللہ تجھے عطا کرے گا جو دنیا کے کسی محل میں انسان کو نہیں ملتا۔ ارے کربلا تو دور، ذرا مجلس حسین میں آ کر دیکھو۔ یہ نگاہ کرم ہے، یہ نگاہ کرم حسین ہے۔ تبھی فرمایا کہ ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے۔ ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مولا حسین کتنے کریم ہے، ایک واقعہ ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں، میں سنا نہیں پاؤں گا، کل سناؤں گا کہ وہ مومن جو بڑی بے توجہ ہو کر بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان پر بھی امام حسین کرم کرتے ہیں۔ توجہ تو دور کی بات ہے، یہ کل سناؤں گا آپ کو واقعہ۔ یہ کریموں کا دربار ہے، یہ نعمت جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ اسی مجلس کے ذریعے، مکتب کے ذریعے آج ہمارا دین، آج ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ ایک طرف دین کے لٹیرے جوانوں کی غیرتوں کو، ماؤں بہنوں کے حیا کو لوٹ رہے ہیں اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور ایک طرف اس دنیا کے فسق و فجور کے معاشرے میں حسین اپنے فرش عزا پہ بلا کر اور اپنے سفرے سے تجھے کبھی حیا دیتے ہیں، کبھی غیرت دیتے ہیں، کبھی محبت خدا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وجود کی گندگی کو، وجود کی کثافتوں کو یہ حسین کے غم کا ایک آنسو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میرا وجود اور آپ کا وجود تو بہت چھوٹا ہے۔ ہمیشہ ہر محرم میں پڑھتا ہوں، اس بوڑھے کو کہا کہ اگر کربلا نہیں آ سکتے آؤ ضرور، لیکن اگر نہیں آ سکتے فرمایا میں کریم ہوں، خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہا مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا ایک نشانی اگر نمودار ہو جائے، جب مجھ غریب کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اس مظلوم پہ جسے کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، سلام کریں اس امام پر کہ چوتھے امام فرماتے میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ کہا کہ علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، ابتدا کربلا انتہا۔ علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، کہ نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتے ہو، میں ان مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں، کوئی علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام علی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آج ذکر کلی کروں گا کہ کیسی کیسی مصیبتیں آئی میرا سلام ہو چھلنی بدن حسین پہ آج ہر مومن کا دل دکھی ہے سوچو ایسا کیوں ہے فرمایا کیونکہ نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے میں ہر روز دعا کرتا ہوں میرے اللہ کب میرا ظہور ہوگا کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے مدینے کی گلی میں میری دادی پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا جس نے غلاف شمشیر سے میری دادی کی کلائیوں پہ مارا تھا جس نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی بے ادبی کی ابتدا مدینے میں ہوئے انتہا کربلا میں ہوئے میں جملے ہر سال پڑھتا ہوں واللہ خدا کی قسم اگر مدینے میں در کو آگ نہ لگائے جاتے کبھی کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے کبھی کربلا میں قاسم کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نہ جاتے کہنے لگا ابن سعد حکم ملا کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں کہنے لگا ابن سعد
جب میں نے گھوڑے کو حسین کی بدن پہ دوڑانا شروع کیا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنے تھے۔ اللہ جانے یہ منظر امام زمانہ نے کیسے دیکھا، دکھیاری ماں نے کیسے دیکھا۔ اگر مدینے میں آگ نہ لگ دے، کربلا میں کبھی خیمے نہ جلائے جاتے، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے، کربلا میں کبھی پسلیاں نہ ٹوٹتے، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے، کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو دربار میں نہ بلایا جاتا، کبھی شرابی کے دربار میں زینب کا کھلا سا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اہل بیت کے گھرانے کا واسطہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اس مہینے میں ان ایام میں مومنین کے جان، مال، ناموس اور عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔